الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. میں طلباء کرام کے نام لیتا ہوں. اپنی باری پر دائیں طرف سے آتے جائیں، اس طرف سے آتے جائیں اور دستار بندی کروا کر حضرات علماء کرام سے سر پہ ہاتھ لگوا کر اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. شعبہ حفظ سے زین علی بن دلدار علی، ان کا تعلق خیبر سے ہے. محمد معاذ بن صادق شاہ، ان کا تعلق امازی سے ہے. سہیل احمد بن گل محمد، ان کا تعلق کھلاوٹ سے ہے. عبد الرحمن بن روشن خان، ان کا تعلق کھلاوٹ سے ہے. محمد ذیشان بن جاوید خان، ان کا تعلق بھی کھلاوٹ سے ہے. محب النبی بن مقصود احمد، ان کا تعلق بھی کھلاوٹ سے ہے. طلحہ نواز بن حق نواز، ان کا تعلق بھی کھلاوٹ سے ہے. محمد عباس بن عبد الرؤوف، ان کا تعلق حویلیہ سے ہے. سعد قدیر بن غلام قدیر، ان کا تعلق بھی کھلاوٹ سے ہے. عباد الرحمن بن محمد خالد، ان کا تعلق بھی کھلاوٹ سے ہے. اختر گل بن عجب خان، ان کا تعلق بھی کھلاوٹ سے ہے. یہ کل 11 طلباء کرام ہیں جو اس سال شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے. شعبہ نازلہ سے حضرت مدیر صاحب کی جانب سے شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے ایک کتاب بطور ہدیہ دی جا رہی ہے. اور شعبہ نازلہ سے جن بچوں نے نازلہ قرآن کریم ختم کیا، ان کے لیے حضرت مدیر صاحب کی جانب سے 500 روپے کا انعام بھی ہے. محمد یونس بن صادق شاہ، ان کا تعلق امازی سے ہے. عثمان اکرم بن محمد اکرم، ان کا تعلق خیبر سے ہے. عبداللہ سلیمان بن محمد سلیمان، ان کا تعلق خیبر سے ہے. سفیان تنویر بن محمد تنویر. محمد اسماعیل بن محمد سلیم. محمد ابراہیم بن محمد سلیم. فیضان علی بن لیاقت زمان. ریاست علی بن شیر زمان. ریحان انور بن محمد انور. محمد رضوان بن علی محمد. محمد اویس بن رخسار احمد. اس کے بعد میں اپنے مدرسہ کے
شعبہ حفظ سے منسلک استاذ اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت مدیر صاحب کے محمد عبداللہ بن شاہنواز قاری عبد المالک صاحب سے میں ملتمس ہوں، ہمارے مدرسہ عشرہ مبشرہ کے صدر مدرس بھی ہیں۔ حضرت قاضی صاحب نے ان کے لیے ہدیتاً ایک سوٹ قاری فضل سعید صاحب، قاری سرفراز صاحب اور حافظ نذیر صاحب بھائی سب سے بڑی خوشی مجھے آج ان 11 حفاظ کرام میں سے 12 یہاں کا روٹ کے 11 حفاظ کرام میں سے 8 حفاظ کرام میری اپنی اس بستی کے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس سے خوشی کہ میرا یہ علاقہ، میرا یہ شہر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان سعادتوں سے سرفراز فرمایا۔ جس دور میں کراچی پڑھا کرتا تھا، میرے ساتھ اس وقت قاضی اشفاق الرحمان صاحب، قاضی فیوض الرحمان صاحب جو ہمارے اس وقت مسئول ہیں وفاق المدارس ہری پور کے، یہ ہری پور کے تھے۔ اپنے اس علاقے کا ہمارے ساتھ ہمارے مدرسے میں مجھے کوئی طالب علم نظر نہیں آتا تھا۔ آج الحمدللہ علماء بھی اور میرے اپنی اس درسگاہ کے یہ 11 حفاظ میں سے 8 حفاظ الحمدللہ میرے قلبات کے، اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ جہاں جو محنت فرما رہے ہیں میرے بچے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرت قبلہ قاضی صاحب، حضرات علماء کرام، بزرگان دین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے۔
میرے بھائیوں، اہل علم کا مجمع ہے، سیدنا جبریل امین کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب حاضری ہوتی تھی، بسا اوقات ایسے ہوتا کہ حضور علیہ السلام حضرت جبریل کو دیکھتے، صحابہ کرام کو حضرت جبریل امین نظر نہیں آتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت نازل ہوتی، طاری ہوتی، تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ حضور علیہ السلام پر وحی ہو رہی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ حضرت جبریل امین رحمت عالم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو کے ساتھ زانو ملا کر بیٹھے، حضور علیہ السلام سے سوال کیا، رحمت عالم نے جواب دیا، انہوں نے آمنا کہا۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے آمنا کہا۔ 3-4 بار ایسے ہوا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ خوب آدمی ہے، ادھر رحمت عالم سے سوال کرتا ہے، ادھر جواب ملتا ہے، فوراً تصدیق کر دیتا ہے۔ یہ کہ ہم اس کے کپڑوں کو دیکھیں تو کپڑوں پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، جس سے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ یہاں کا مقامی آدمی ہے، اور جب ہم اس کی شکل کو دیکھتے تو ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا، اس سے لگتا کہ یہ باہر کا آدمی ہے۔ شکل سے دیکھیں تو باہر کا آدمی لگے، نہ پہچاننے کے حوالے سے دیکھیں تو باہر کا آدمی لگے، کپڑوں کو دیکھیں تو لگے کہ یہاں کا مقامی آدمی ہے۔ ہمیں اس پر بھی تعجب ہوا کہ وہ سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد رحمت عالم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ صحابہ، تمہیں پتہ نہیں، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بسا اوقات سیدنا جبریل امین رحمت عالم کی خدمت میں حضرت دہیہ کلبی کی شکل مبارک پر تشریف لاتے تھے، تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا جبریل امین کے تشریف لانے کی جو صورتیں مجھے یاد تھیں وہ میں نے عرض کی۔ آج حضرت جبریل امین تشریف لائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور درخواست کی کہ آقا اللہ پاک پروردگار عالم حضرت سیدہ خدیجہ کو سلام فرماتے ہیں۔ رحمت عالم نے آواز دے کر پکار کر کہا، خدیجہ، یہ جبریل امین آئے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف سے سلام کہتے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری طرف سے بھی آپ حضرت خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ، یہ جبریل امین ہے، تمہیں یہ بھی سلام کہتے ہیں۔ تیسری دفعہ رحمت عالم نے فرمایا، خدیجہ، تمہیں اللہ کی طرف سے بھی سلام آیا، تمہیں جبریل نے بھی سلام کہا، میں محمد بھی تمہیں سلام کہتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے جواب کے اندر پلٹ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان اللہ هو السلام، اللہ رب العزت کی طرف سے تمام تر خیر و برکت سلامتی اللہ کی طرف سے، اللہ میاں تو ہیں ہی سلام، رہے جبریل امین، میرا ان کو بھی سلام پہنچے، یا رسول اللہ میرا آپ کو بھی سلام پہنچے،
اور آپ کی امت قیامت کی صبح تک جن کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا جائے وہ اس واقعہ کو سنے تو خدیجہ کا ان کو بھی سلام پہنچے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، میرا وعدہ رہا کہ انشاءاللہ العزیز میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، میں 3-4 باتیں عرض کرنے کے بعد نتیجے کی طرف بڑھوں گا۔ آپ دوست توجہ فرمائیں، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف فرما ہے۔ نامعلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں کیا آیا، آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، صحابہ میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ تم میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے جگری دوست ہو، صبح و شام 24 گھنٹے میرے پاس رہنے والے ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اس دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد تشریف لائیں گے، مجھے بل دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے ساتھ اسی طرح محبت کریں گے جس طرح تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو۔ میں محمد عربی ان کو سلام کہتا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مبارک ہو اس حوالے سے کہ ہم نے آپ کی صحبت کو پایا۔ رحمت عالم نے فرمایا تمہیں ایک دفعہ مبارک ہو، جو تمہارے بعد آئیں گے بل دیکھے مجھے مانیں گے، انہیں 3 دفعہ توبہ مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آج کی مجلس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ میرے بعد آئیں گے، تم میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے جگری دوست ہو، انہوں نے یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھا، آپ کی جوانی کو دیکھا، آپ کے بڑھاپے کو دیکھا، آپ کو نبوت ملی انہوں نے اس کو دیکھا، جبریل امین آئے انہوں نے ان کی زیارت کی، ان پر قرآن رحمت عالم کی ذات اقدس پہ قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے حضور مکے میں تھے تو وہ آپ میں مکے کے ساتھ، حضور علیہ السلام مدینے میں تو وہ صحابہ حضور کے ساتھ مدینے میں، رحمت عالم طائف میں تو صحابہ بھی ساتھ طائف میں، حضور احزاب میں تو صحابہ بھی ساتھ احزاب میں۔ صحابہ کرام نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ رحمت عالم نے 5 آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھا، خدا نے 1500 کو پورا کیا۔ صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ ذرا توجہ کریں، آج ایک لشکر ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، اس دوران میں ایک صحابی رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے کان مبارک کے قریب اپنا منہ لے کر گئے، بڑی رازداری کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ ایک تازہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، اگر اس کا کوئی حل نہ نکلا تو چند گھنٹوں میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ رحمت عالم نے توجہ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے قافلے میں جتنے پانی کا انتظام تھا، پانی پینے کا، پکانے کا، جانوروں کو پلانے کا، تمام تر پانی کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس نہ پینے کو پانی، نہ پکانے کو پانی، نہ سٹاک کے لیے پانی، نہ جانوروں کے لیے پانی، دور دور تک کسی جھیل کا نشان بھی نہیں، دور دور تک کسی چشمے کی خبر بھی نہیں۔
اگر یہی صورتحال رہی اس گرمی کے موسم میں، جنگ کی حالت میں، تو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ رحمت عالم مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا تم واپس جاؤ اپنے خیموں میں، جا کر جس کے پاس جو برتن ہے اسے ادا کرے، اسے الٹائے، جو پانی جمع کر سکتے ہو جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ کسی کے پاس سراہی تھی، کسی کے پاس مشکیزہ، کہیں سے ایک گھونٹ پانی برآمد ہوا، کہیں سے چند قطرے۔ تمام تر برتنوں کو اوندا نہیں کیا گیا بلکہ نچوڑا گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ آدھ پونا پیالہ پانی کا جمع ہوا۔ میری طرف دیکھے، رحمت عالم کی خدمت میں لائے، آپ نے اس پیالے کو لیا، اپنے اس ہاتھ مبارک پہ رکھا، اللہ کا نام لیا، نبوت کا دایاں ہاتھ اٹھایا، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس پانی کے پیالے کے اندر اپنی انگلیاں اتاری۔ رحمت عالم نے پانی کے پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک رکھ کر انگلیاں اتاری۔ اللہ نے آپ کی انگلیوں کے پانچوں انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری کر دیے۔ صحابہ سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز کے ساتھ ہمت کرو، درو دیوار گونجنے چاہیے۔ قیامت کے دن یہ ذرہ ذرہ آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، مل کے میرے ساتھ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ جو میں درخواست کرتا ہوں کہ رحمت عالم نے اپنی انگلیاں پانی کے اس پیالے کے اندر رکھی۔ اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ ہے میرے اللہ، تم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے بیت اللہ کے صحن میں زمزم کے چشمے کو بھی دیکھا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ محبت عربی کی انگلیوں سے اللہ نے جو پانی کے چشمے جاری کیے، ذرا ان کا بھی دیدار کرو۔ رحمت عالم نے پیالے میں پانی رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے خود بھی پیا، سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیں، پانی بھی ہے، خالصتاً اللہ کی نعمت بھی ہے، محمد عربی کے ہاتھ بھی ہے، صحابہ کے مقدر کو بھی دیکھو، نبوت کے ہاتھوں کی برکت کو بھی دیکھو۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، صحابہ اکرام نے پانی کو پیا، انہوں نے صدقات بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ رحمت عالم نے اللہ کا نام لے کر 5 انگلیاں رکھی تھی، اللہ نے پانی کے 5 چشمے جاری کیے۔ اب جب ضرورت نہ رہی، بسم اللہ کر کے ہاتھ پیچھے کیا، اللہ نے پانی کے 5 چشمے بند کر دیے۔ صحابہ اکرام نے پانی جاری ہوتے بھی دیکھا، پانی بند ہوتے بھی دیکھا، بسم اللہ پڑھتے بھی دیکھا، نبوت کی زبان اقدس کو ہلتے بھی دیکھا۔ اس لیے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آج دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ دن ڈھلے تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے طواف کیا، طواف سے فارغ ہوئے، رحمت عالم نے مقام ابراہیم پر، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں نہ آپ حضرات کی بجلی تھی، نہ جنریٹر تھے، نہ آپ کی ٹینکیاں تھی، نہ ٹوٹیاں تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف سے فارغ ہوئے، نوافل پڑھے، اب صفا مروہ کے لیے جانا تھا۔ وہاں پر جانے کی بجائے آپ زمزم شریف کے کنویں پہ تشریف لائے، اس کی مڈیر پہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں پانی نکالنے کا واحد راستہ تھا کہ واحد ایک ہی صورت اور سبیل تھی کہ اتنا بڑا ڈول رکھا ہوا، اس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی، وہ اس کو ڈول کو کنویں میں لٹکاتے، پانی کا بھر جاتا، باہر کھینچتے اور پانی استعمال کرتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب رحمت عالم مڈیر پہ تشریف لائے، آپ نے رسی کو پکڑا، ڈول کو اٹھا، سبحان اللہ نہیں کہتے،
آپ نے رسی کو پکڑا، ڈول کو اٹھایا، صحابہ کرام کی جماعت بھی کھڑی ہے، رحمت عالم مڈیر پہ ہے۔ ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جس وقت چلتے تھے تو بہت زیادہ دراز قد نہ ہونے کے باوجود جب بھی صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے سب سے نمایاں شان محمد عربی کی نظر آتی تھی۔ آج تو صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، رحمت عالم بھی ہے، سب سے نمایاں ہے، لیکن مڈیر پر چڑھے تو قدرت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کر دیا۔ ذرا ماحول کو دیکھو، یہ بیت اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ محمد عربی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں رسی ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈول ہے، یہ مطاف ہے، یہ زمزم ہے، یہ نبوت کے ہاتھ ہے، یہ زمزم کا سبحان اللہ نہیں کہتے، یہ زمزم کا پانی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو، میں درخواست کرتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر بھی قائم ہوں کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، میرے ساتھ چلو، میں نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اب رحمت عالم نے صحابہ کرام کے سامنے رسی کو لیا، ڈول کو لٹکایا، جس وقت وہ نیچے گیا بھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھینچنا شروع کیا، صحابہ کرام پرا باندھے کھڑے ہیں، رحمت عالم پانی نکال، سبحان اللہ نہیں کہتے، رحمت عالم پانی نکال رہے ہیں، صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے ذوق کو بھی دیکھو، محمد کے چہرے کی برکت کو بھی، محمد عربی کے چہرے کے برکت کو بھی دیکھو۔ آج جس وقت یہ بچے قرآن مجید سنا رہے تھے، ہمارے حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم کی سال بھر کی محنت اس وقت اس کی فصل تیار ہو کے ان کے سامنے آئی، ان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تم دیکھتے ہو اپنے حضرت محتمم صاحب کو، حضرت محتمم صاحب دیکھتے ہیں تمہیں، استاد دیکھتا ہے طالب علم کو، طالب علم دیکھتا ہے استاد کو۔ ذرا اندازہ کریں، صحابہ کی نظریں اٹھتی تھی تو محمد عربی کو دیکھا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ محمد عربی کا چہرہ اقدس ہے، یہ مطاف ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ احرام کی حالت میں ہے، یہاں پر تشریف لائے۔ میرے بھائیوں اب پانی کے لیے رحمت عالم نے ڈول کو کھینچنا شروع کیا، صحابہ کرام پرا باندھے، صفے بنائے، ہاتھ باندھے وہاں پر کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس حالت میں جس وقت کہ وہ پانی بالکل قریب آیا، رحمت عالم نے ڈول کو پکڑا، رسی کو چھوڑا، دوسرے ہاتھ میں دوسرے حصے کو پکڑا، ڈول کو سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی سب سے پہلے صحابہ میں تقسیم کرتے، خود بھی شروع کرتے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آپ کے مزاج کا بھی پتا ہے، اور زمزم بھی ہے، نبوت کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، محمد عربی کی ذات گرامی بھی ہے، اللہ نے کتنی برکتوں اور کتنی رحمتوں کو جمع کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش کہ یہ مجھے سعادت ملے کہ سب سے پہلے زمزم بھی ملے، نبوت کے ہاتھوں سے بھی ملے۔ یہاں پر یہ کھڑے ہیں، اب ذرا توجہ کریں، پانی کا ڈول جس وقت قریب آیا، رحمت عالم نے اپنے نبوت کے ہاتھوں سے ان دونوں کو پکڑا، ان کو اس کے دونوں کونوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد میری طرف دیکھے، یوں کر کے رحمت عالم نے اول سے لے کر آخر تک پورے اجتماع پہ نظر دوڑائی۔ نظر کیا دوڑائی کہ صحابہ کرام کا شوق بھی دو آتشا ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، اب ہر صحابی کی خواہش، دوپہر بھی آئے، گرمی کا وقت بھی آئے، پیاس بھی آئے، ضرورت بھی آئے، پانی بھی آئے، زمزم بھی آئے، مطاف بھی آئے، بیت اللہ بھی آئے، محمد الرسول اللہ بھی آئے، ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی۔ میرے بھائیوں ہر آدمی کی خواہش کہ یہ پانی کی تقسیم کا عمل مجھ سے شروع ہو۔ رحمت عالم نے ڈول کو لیا، اپنے ہاتھوں کے اندر اس کو مضبوطی سے پکڑا، پورے صحابہ کرام کی سبحان اللہ تو کہو، پورے
صحابہ کرام کی جماعت اس کو دیکھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دینے کی بجائے ان سب کے سامنے اس کے زمزم شریف کے اپنا ڈول کو لیا، اپنے لب اقدس کے ساتھ لگایا، پیا، خوب پیا، اس کے بعد اسے ہٹایا، دوسری دفعہ پھر صحابہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے لب اقدس سے لگایا، پانی پیا۔ سنو، تم سے عرض کر رہا ہوں، 4 پانی ایسے ہیں جنہیں کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے، ایک مسلمان کا جھوٹا وہ بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہو، ایک جو ہے اپنا وضو کا بچا ہوا پانی وہ بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہو، ایک جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سبیل کا پانی وہ بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہو، ایک زمزم کا پانی وہ بھی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے۔ اب رحمت عالم نے ان کے سامنے سبحان اللہ، ان کے سامنے کھڑے ہو کر زمزم شریف کو پینا شروع کیا، دوسری دفعہ پیا، خوب پیا، پھر صحابہ کرام کی طرف تیسری دفعہ دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر پینا شروع کیا۔ اب رحمت عالم جب پی چکے، آخر کتنا بڑا ڈول، رحمت عالم نے کتنا پانی لینا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ 1 گلاس یا 2 گلاس، جرعتین، اتنا ہی پانی لینا تھا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، صحابہ کا مقدر جاگ اٹھا، وہ سمجھے پہلے زمزم تھا، اب نبوت کے لب اقدس کی برکت بھی ہے۔ رحمت عالم کے ہاتھ مبارک بھی ہیں، مطاف بھی ہے، زمزم بھی ہے، رب کی رحمت بھی ہے، محمد کی شفقت بھی ہے، کھڑے ہیں یہاں پر ہر آدمی کی خواہش کہ یہ پانی مجھے ملے۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دینے کی بجائے میری طرف دیکھے، ڈول کو اٹھایا، خوب اٹھایا، کندھوں سے بھی اوپر لے گئے۔ اب پورے مجمع نے اس دیدار، اس منظر کو دیکھا، اس جو ہے وہ اپنا منظر کو دیکھنے کے بعد اب رحمت عالم نے ان سبھی کے سامنے کسی کو دینے کی بجائے، پانی اپنا زمزم تقسیم کرنے کی بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس ڈول کو یوں کر کے پکڑا اور دوبارہ اس کے اندر کنویں کے اندر اڈیل دیا، اور اڈیلنے کے بعد سارے صحابہ کرام مارے حیرت کے شدت حیران کھڑے ہیں وہاں پہ، آنکھیں پٹی کی پٹی دیکھ رہے ہیں رحمت عالم کی اداؤں کو۔ لوگوں، محمد عربی کی اداؤں کو بھی دیکھو، میرے رب کی اداؤں کو بھی دیکھو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے مخاطب ہو کے فرمایا، صحابہ گواہ رہو، آج کے بعد قیامت کی صبح تک میرے جس امتی کے پیٹ میں یہ زمزم اترے گا، محمد کے لبوں کی برکت بھی ساتھ اترے گی۔ میرے بھائیوں، تم میرے ساتھی ہو، یہاں پر آپ حضرات 1000 جمع ہوں گے، 1200، میں نے ہزاروں کے مجمع میں جب کبھی تبلیغ کے ضمن میں اس روایت کا تذکرہ ہوا، آج تک میں نے بلا مبالغہ 1000 خلق خدا سے پوچھا، آج تک اس روایت کو پڑھنے کے بعد آج تک مجھے دنیا میں ایک آدمی، ایک امتی ایسے نہیں ملا، ایک امتی ایسے نہیں ملا، تم میں بھی کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ آج تک میں نے زمزم نہیں پیا۔ حضور سرور کائنات نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے اس کی جو تکمیل کی کہ آپ کے ہر امتی کو زمزم سے سراب کر دیا، ایسے طور پر کہ کسی کو تھوڑا ملا، کسی کو زیادہ، کسی نے گلاس لیا، کسی نے کپ، کسی نے گھونٹ، کسی نے خالص، کسی نے مکس، لیکن سب کے پیٹ کے اندر زمزم بھی اترا ہے۔ صحابہ کرام کے اس منظر کو، اس واقعہ کو صحابہ نے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھا، اس لیے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ سنو، ایک اور روایت عرض کرتا ہوں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ دیکھو سیدنا جبریل امین آئے، سبحان اللہ تو کہو۔
سیدنا جبریل امین آئے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کے سامنے سیدنا جبریل امین آئے۔ جبریل امین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا، کہ اے محمد عربی مل کے کہہ دو نا صلی اللہ، ایسے ہی بلند آواز سے نہیں بھائی، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے ہمت کرو۔ یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ، اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ جتنا ذوق سے پڑھیں گے اتنا کل قیامت کے دن رحمت للعالمین کا قرب بھی نصیب ہوگا، زیارت بھی ملے گی، شفاعت بھی ملے گی، رب کی طرف سے نجات بھی ملے گی۔ زور سے کہہ دو نا میاں، دلو دیوار گونجنے چاہیے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے بن جاؤ دیوانے نام محمد کے۔ تم فرش پہ بولو گے تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن رحمت عالم کا قرب بھی ملے گا، دیدار بھی ملے گا۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دو نا صلی اللہ، اور بلند آواز سے ہمت کرو بھائیو، اور بلند آواز سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کی مجلس میں مجھ مسکین کی صرف آپ حضرات سے اتنی درخواست ہے کہ سیدنا جبریل امین آئے، انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی، والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا، جس کا معنی مفہوم یہ کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت مبارکہ سنی، سیدنا جبریل امین سے آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل کیا فرما رہے ہیں؟ آوا یرضینی ربی، کیا میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ سیدنا جبریل امین نے کہا کہ اس میں شک کی کیا بات ہے، یرضی کا ربوں کا، آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا جبریل پھر گواہ رہو، بات شک کی نہیں، بات کی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر کل قیامت کے دن میرا رب مجھے راضی کرے گا تو تم گواہ رہو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ گفتگو محض اس لیے شروع کی، متفرق چیزیں اس لیے اکٹھی کی کہ آپ دوست مجھ مسکین کی اگلی گفتگو سننے کے لیے آپ کی طبائع کے اندر مناسبت پیدا ہو جائے۔ صوبہ آپ میری پورا پنچایت ہے، میں آپ کا مسافر بھائی ہوں۔ من وجہ مسافر اس لیے کہا کہ آپ حضرات یہاں کے رہنے والے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں۔ من وجہ کا لفظ اس لیے بولا کہ اگر حضرت قاضی صاحب زحمت برکات اشرا مبشرہ، یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ مسجد آپ کی، آپ ان کے نمازی، وہ آپ کے ساتھی، آپ کے محتمم اور مدرسہ کے متولی، یہ ان کے ساتھ بار کی کمائی، تو میں خود ایسے محسوس کرتا ہوں کہ گویا میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ اس وضاحت اور سراحت کے بعد ذرا میرے ساتھ توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری پورا پنچایت ہے، میرا سوال کریں، میرے مسئلے کو حل کرے، میں آپ سے کوئی چیز مانگتا نہیں، صرف ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ لوگوں جنہیں اللہ محمد عربی جیسا نبی دے دے۔ شریف ہو، سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ جنہیں اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جنہیں اللہ رحمت عالم جیسا نبی دے دے، سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا؟ محمد عربی وہ گوہر نایاب ہے، وہ در یکتا کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ رحمت عالم جیسا کسی اور کو بناتا، میرے رب نے تو محمد عربی جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ لوگوں سنو، میرے رب
کی مثال بھی کوئی نہیں، محمد عربی کی مثال بھی کوئی نہیں۔ میرا اللہ توحید میں وحدہ لا شریک، خاتم النبیین ہونے میں حضور وحدہ لا شریک۔ سنو، آپ کی جو توحید کو نہ مانے مسلمان وہ بھی نہیں، رحمت عالم کی جو ختم نبوت کو نہ مانے مل کے کہہ دو مسلمان وہ بھی۔ ایسا بولتے ہو، زور سے بولے نا میاں۔ اللہ جس کو توفیق دے اتنی بلند آواز سے، جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے وہ مسلمان وہ سے ہمت کرو، زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا۔ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میرا سوال اتنا کہ اللہ جنہیں حضور جیسا نبی، سبحان اللہ، دو سے تو یار کیا ہو گیا، جنہیں اللہ رحمت عالم جیسا نبی دے دے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ بولتے نہیں ہو، جو کہتے ہیں ضرورت نہیں، اگر سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت، بولو ضرورت، کسی اور نبوت کی ضرورت۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہمیں خدا بھی کافی، مل کے کہہ دو ہمیں مصطفیٰ بھی، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت، بولو ضرورت۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت کے ہمیں کافی ہے، آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ آج کی مجلس میں میں نے اتنا مسئلہ حل کرنا تھا، اب آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، 1400 سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کسی بد نصیب نے معاذ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب امت مسلمہ نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق فیصلہ کیا کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان۔ جمامہ کے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ مسلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ ایران کے بہاءاللہ نے صدیوں پہلے آج سے یہی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، امت نے کہا کہ یہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آج سے صدیوں پہلے ملعون قادیان انگریز کے زمانے میں ہمارے اس خطے متحدہ ہندوستان میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کہا کہ ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے مسلمان، زور سے بولو مسلمان۔ سنو بھائیوں، مسئلے کو یاد کر کے جانا کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا، ان سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ ملعون قادیان ایک ایسا بد نصیب شخص تھا جس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ ذرا آپ توجہ کریں، قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ عمل نہ حیا نہ شرم، انگریز کا ٹوٹ و دلال، وہ بکواس کرے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو دوستو، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ کون؟ اس لیے میں نے کہا کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، میں چند منٹوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 48 سال پہلے ستمبر 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیت کے متعلق فیصلہ کیا کہ ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ پہلے احلاف علماء کرام
کرام کا فتویٰ تھا، عدالتوں کے فیصلے تھے، آج اللہ کے فضل سے پارلیمنٹ نے بھی قرار دیا، اور اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے مسلمان، بولو بھائیو، میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس زمانے میں قانون منظور ہوا، اس وقت دنیا نے کوشش کی کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ یورپی یونین نے اپنے اجلاس میں، اسمبلی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ کسی طرح تحفظ ناموس رسالت کو سرے سے ختم کر دیں، تحفظ ختم نبوت کے قانون پہ نظر ثانی کرے۔ ان حالات اور واقعات کو دیکھ کر مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، ہم اپنے اکابر علماء کرام کے پاس گئے، جماعت نے پہلے اپنے طور پہ مشورہ کیا، پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے۔ آج جو لوگ بد زبانی کے طوفان سے حضرت مولانا کے دامن کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، رب محمد کی قسم کل بھی ہم مولانا کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ لاکھوں خلق خدا کے وہ عالم دین، اتنے بزرگ رہنما کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک معتدل طبقہ انہیں اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان کے 25,000 سے زیادہ مدارس کا جو وفاقی بورڈ ہے، وفاق المدارس، اس کے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں۔ کئی حضرات علماء کرام نے انہیں خلافت سے نوازا، اتنے بڑے عالم دین کے بیٹے پشت در پشت اللہ نے علم ان کی نسل کے اندر رکھ دیا۔ آج کوئی بد نصیب مجہول النسب آدمی ان کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، ہم اسے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ مولانا کو اکیلے نہ سمجھے، رب محمد کی قسم ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہادروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ 50 سال سے وہ ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں وہ گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ ان کی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ اس وقت وفاق المدارس ہو یا ختم نبوت کا عقیدہ، تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو یا عظمت صحابہ کرام کی، ملک کے اندر اسلامی قانون کی بات ہو یا جمہوریت کی، غریب عوام کے مسائل کا تعلق ہو یا حضور سرور کائنات کی امت کی رستگاری کی بات ہو، تمام تر مسائل میں سینہ تان کے مولانا اس جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں جس جرأت میں کسی زمانے میں ان کے والد گرامی کھڑے تھے۔ آج کوئی آدمی اگر ان کی شان میں کیڑے نکالتا ہے تو اسے کہتا ہوں کہ تم اپنے دل دماغ کو، تمہارے دل دماغ میں ہیں وہ کافر کی قبر کی طرح تاریخ ایسے ہو گئے ہیں کہ تمہیں بد زبانی کرتے حیا نہیں آتی۔ سنو، رب محمد کی قسم کل بھی مولانا کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ بھی جو ساتھ ہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے کہ ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے حضرت اپنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے مسائل کے اندر لکھا ہے کہ علماء کرام کی اہانت کا ارتکاب کرنے والا، اس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ جو ہے وہ اپنا ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے مسئلہ لکھا ہے، اور انہوں نے علماء کرام من جملہ جرأت کے ساتھ بے باکانہ علماء کی اہانت کو انہوں نے کفریہ فعل قرار دیا ہے۔ آج دنیا کافر دنیا کو خوش کرنے کی خاطر کوئی بد نصیب ایسا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ ہم کل بھی مولانا کے ساتھ کھڑے تھے، کہہ دو آج بھی مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے بھائی مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت،
میں نے یہ گفتگو محض اس لیے شروع کی کہ میں آپ حضرات کو یہ باور کراؤں کہ اسلامیان حریف اور ہزارہ آپ حضرات کو مبارک ہو کہ ادھر یورپی یونین نے قرارداد کی، آپ حضرات کے اسی بستی کے، آپ حضرات کے اسی شہر کے، آپ حضرات کے اسی علاقہ کے عالم دین، بزرگ رہنما، عشرہ مبشرہ کے، شیخ الحدیث کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب کو حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے یہ توفیق دی۔ انہوں نے دریائے جہلم کے مشرقی کنارے سے لے کر وہ پشاور تک، کالا ڈھاکہ سے لے کر چکوال تک 250-300 کلومیٹر کی حضور کی امت کے اس ایریے کو یہاں پر پنڈی کے اندر جمع کیا۔ آپ میں سے بہت سارے دوست اس پنڈی کے اندر تشریف لے گئے۔ لیاقت پاک میں 6 ستمبر سبحان اللہ نہیں کہتے، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہری قربانوں کی حضرت مولانا نے ایسے طور پر نمائندگی کی کہ حق تعالیٰ نے پورے اسلامیان وطن کے سامنے حضور کی امت کو ایسے طور پر سرغروب کیا کہ پورا گراؤنڈ جو لاکھوں خلق خدا کے بغیر بھرتا نہیں، پورا گراؤنڈ بھی فل تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جتنی پبلک گراؤنڈ کے اندر تھی اس سے 2 گنا سڑکوں کے اوپر تھی۔ اتنی آب و تاب کے ساتھ جلسہ ہوا، اتنی آب و تاب، شان و شوکت، جاہ و سبحان اللہ نہیں کہتے، جاہ و جلال کے ساتھ جلسہ ہوا کہ میرے بھائیوں تاریخ کے اندر عظیم المثال فقید المثال ایسا اجتماع منعقد ہوا کہ میرے رب کی رحمت کے فرشتے بھی آسمان سے جھانک جھانک کے جھونک جھونک کے سبحان اللہ تو اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن 6 سے 7 ستمبر کی شام کو لاہور کے اندر اجتماع ہوا، وہ اس سے بھی سوایا تھا۔ اس کے بعد 7 ستمبر کو اپنا 7 اکتوبر کو میرے بھائیوں وہاں ملتان میں پشاور میں ہمارے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین، آگے چل کر سرگودا میں حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی، یکے بعد دیگرے ہوئی نا 5-7 کار پھنسے۔ حق تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا، خود حضرت مولانا فضل الرحمان نے مجھے فرمایا کہ آپ کے ملتان کی کارنامے کا کچھ پتہ بھی ہے؟ میں نے درخواست کی کہ حضرت ہمیں کیا پتہ، آپ باخبر ہیں، آپ بتائیں۔ تو حضرت مولانا نے مجھے بتایا کہ سرکاری حلقوں کی باخبر سرکاری ذرائع کی اطلاع یہ ہے کہ آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع، مذہبی اجتماع منعقد نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا۔ جس کام کا آغاز حضرت قاضی صاحب نے آپ حضرات کے اس علاقے سے راول پنڈی کی سرزمین پہ سر انجام دیا تھا، حق تعالیٰ نے اسے ایسی قبولیت سے سبحان اللہ تو کہو، حق تعالیٰ نے اسے ایسی حق تعالیٰ میرے بھائیوں یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ان حضرات کی جد و جہد نے، انہوں نے ایک انگڑائی لی، پوری امت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بہادروں کی طرح، شیر دل سب سکن لوگوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح ایسے طور پر کھڑے ہوئے۔ ادھر افغانستان میں اللہ نے طالبان کو کھڑا کیا، ادھر قاضی صاحب کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہوا قائم ہو گئی۔ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ آنے والے کئی عرصوں تک اندرون ملک کے ہوں یا بیرون ملک کے، کوئی قادیانی نواز میلی نظر سے محمد عربی کی ختم نبوت کو دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ ایسا ماحول پیدا ہو گیا۔ سنو، آپ دوستوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ اگر حکمرانوں کو شوق ہے، انہیں اپنی طاقت پہ ناز ہوگا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا زور سے کہہ دو کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اب تو
تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو، کوئی آواز خاموش نہ ہو، جتنی اللہ طاقت دے تمہیں اسی طاقت کے صدقے میں اس کا اظہار تم کرو، رب اپنی رحمت کا اظہار کریں گے، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، اور بلند آواز، تاج و تخت ختم نبوت، مدارس مولانا مشتاق احمد، مولانا فضل الرحمان، پاکستان، اسلام، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ یہ ساتھی دور سے چل کر آئے ہیں، ان کو قدم قدم پہ برکتیں نصیب فرما، تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، تمام ساتھیوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جو ہمارے تعلق دار فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، حضور کی پوری امت کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ اللہ جانے کے زمانے میں ہم سب کے مال جان ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب فرما۔ اللہ پوری انسانیت کو سکون کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اہل علاقہ کو ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے رزق حلال کے اندر برکتیں نصیب فرما، اپنے بچوں کو یہاں پر دین پڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو جن بچوں نے پڑھا ہے اللہ ان کے خاندانوں کو مبارک کرے، دنیا میں مبارک کرے، آخرت میں مبارک کرے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عمل والا علم نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ یا اللہ جتنے ساتھی ہیں تمام ساتھیوں کی مرادوں کو پورا فرما، تمام ساتھیوں کے آنے کو قبول فرما۔ خدا بندہ جس طرح آج تو نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی، کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے بھی ہمیں جمع فرما، اپنے مغفرت کے سائے کے نیچے ہمیں جمع فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم مسکینوں کی ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا تاج و تخت ختم نبوت۔ ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہے، اور نماز کے بعد کلام کا اہتمام ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ علماء کرام جہاں کہیں سے بھی آئے ہوئے ہیں مدرسے میں تشریف لائیں، ان کا اکرام وہاں پر ہے، اور دوسرے جو ہیں ہم عوام وہ یہاں پر ہی تشریف رکھیں، ان کو یہیں پر انشاءاللہ اکرام۔